بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک شدید قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور اسی سیلاب میں ریلیف کے سلسلے میں ہم نے مختلف جگہ کے دورے کیے۔ استاد محترم سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جنوبی پنجاب بھی گئے، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، ان علاقوں میں بھی گئے، اور پھر ہم نے سوات کا دورہ کیا۔ مدین اور بحرین میں ہم نے ریلیف کا کام کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سوات میں ہی ہمارا کچھ سامان پڑا ہوا ہے، اسے گبرال اور گمراٹ میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم سندھ کے علاقے میں آئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ اندرون سندھ میں بڑی ہی تباہی تھی، تو ہم سکھر کے بالکل قریب ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ تو ابھی ہم موٹر وے نہیں اترے، تقریباً 30-40 کلومیٹر پہلے ہی موٹر وے کی دونوں سائڈوں پہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگوں کے مکان ٹوٹ گئے، گر گئے، اور یہ یعقوب بھائی ادھر سے ذرا دکھائیں، یہ ریلوے لائن کا ٹریک شاید کہ دکھانے میں کامیاب ہو جائے، تھوڑا سا زوم کر لیں۔ یہ دیکھیں بری طرح یہ متاثر ہو چکا ہے، اور یہ نیچے آپ دیکھیں کہ دونوں سائڈوں پہ پانی پانی ہے، اور فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ باقی ہمارا سفر جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سکھر سے اتر کر جیکب آباد کے آگے، جیکب آباد کی ایک تحصیل ہے جسے ٹھل کہتے ہیں، وہاں پہ ایک گوٹھ نجم الدین میں ہم نے سامان پہنچا دی ہے، جہاں پہ صحبت پور سے بھی لوگ آئیں گے، شکارپور سے بھی آئیں گے، اور جیکب آباد سے بھی آئیں گے۔ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تعاون کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور جو آپ بھائیوں کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے تعاون کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اس قافلے میں جو سفر میں آگے ہمارے ابھی تقریباً اس جگہ پہ پہنچنے والے ہیں، امیر پنجاب عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث پنجاب حافظ یونس آزاد صاحب، اور استاد محترم سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب۔ اسی طرح ہمارے قافلے میں عمر بھائی جو کہ ہمارے پائلٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ استاد محترم ہیں، اور اسی طرح یعقوب بھائی، اور یہ ہمارے اعظم بھائی ہیں۔ اور پیچھے آپ کو کچھ سامان نظر ہے، ویسے تو سامان ہمارا ٹرکوں میں چلا گیا ہے، تو پیچھے نیچے آپ کو کوئی کارٹون نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ رستے میں لوگوں نے الحمدللہ تعاون کیا ہے۔ مچھروں کے لیے وہ جو ہوتی ہے جلیبی وغیرہ، اسے پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، بہرحال بتا رہے تھے، جلیبی کہتے ہیں اسے، اور اس کے ساتھ میڈیسن وغیرہ۔ تو یہ ہماری تو ایک کوشش ہے، وگرنہ ادھر ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے تعاون کیا ہے۔ ابھی ہم سکھر اترنے والے ہیں، تو میں گزارش کروں گا استاد محترم سے کہ جو ادھر کے حالات ہیں تفصیل سے تو ہم انشاءاللہ واپسی پہ بتلائیں گے، لیکن جو اب تک دیکھے ہیں وہ استاد محترم بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم حسب اعلان جو ہے وہ آج سندھ کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں حالات کا جائزہ لیں اور کچھ امدادی
सामान, राशन, कपड़े, बिस्तरे, कंबल वगैरह तो पहले ही हमने बदरिया ट्रक जो हैं वो वहाँ पहुँचा दिए हैं। तकसीम की गरज से इलाके के भर के लोगों को टोकन के ज़रिए वो तकसीम होगा, उनको बुलाया गया है। बल्कि ज़िम्मेदार हदीस पंजाब की क़यादत भी पहुँच चुकी है सक्खर में। हम भी अभी सक्खर में उतर रहे हैं, लेकिन क़यादत रात की पहुँच चुकी है। वो तकरीबन 40-50 किलोमीटर सक्खर से पहले ही जो हालात देखने में आए हैं वो तो यही बतला रहे हैं, हमसे गिला कर रहे हैं कि हमने आने में ताख़ीर यहाँ कर दी। अगरचे हम इसी काम में मसरूफ़ रहे, लेकिन हमारा ज़्यादातर जो है वो जनूबी पंजाब में और उसके साथ साथ सवात और नौशहरा की तरफ हम गए। लेकिन सिंध के हवाले से जो कुछ सुना था मीडिया के ज़रिए वो बहुत कम हमने सुना है। तबाही बहुत ज़्यादा है, फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, कमाद की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है, केला जो है उसकी फसल ख़त्म हो चुकी है, कपास बिल्कुल गल सड़ गया है, ज्वार और जितनी भी चीज़ें हैं वो तो सिरे से ही ख़त्म हो गई। ये नुकसान लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं, बल्कि खरबों में ये नुकसान है। इसी तरह मकानात की हालत कैफियत जो कुछ अभी हमें मोटरवे से आसपास नज़र आ रहा है वो बतला रहे हैं। अभी सक्खर में हम मोटरवे से उतर चुके हैं और अगला सफ़र जैकबाबाद की तरफ हमारा शुरू हो चुका है। जो आगे मामलात देखते हैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों से गुजारिश करूँगा, जिन साथियों ने ताउन किया है, आपकी अमानतों को लेकर हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ की तबाही को देखकर महसूस हो रहा है पंजाब में जब मुख्तलिफ कैंप वगैरह लगे हुए देखे, लोगों के ताउन के जज्बात देखे, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था, बल्कि इसका इज़हार भी किया हमने कि ताउन बहुत ज़्यादा है। शायद इतने मुतासिरीन ना हूँ जितना ताउन लोग कर रहे हैं। ये तस्वुर था जब वहाँ थे, लेकिन यहाँ सिंध में पहुँचकर ताउन जितना भी दुनिया ने किया है, नुकसान अल्लाह ताला की ज़ात ही पूरा करने वाली है, वरना ये इंसानों की बस की बात ही नहीं है। जो यहाँ तबाही नज़र आ रही, जिसकी फसलें तबाह हो गई हैं, उसको राशन मिल भी जाए चंद महीनों का या 2 महीनों का, उसका नुकसान कैसे पूरा किया जा सकता है? अगर उसका मकान कमरा गिर गया है वो बना भी दिया जाए, तो जिसका लाखों का फसल तबाह हो गया है, जिसकी सारी पूंजी ख़त्म हो गई है, उसको कैसे तलाफी की जा सकती? तो ये नामुमकिन बात है। ये तो यही है, कुछ हिस्सा उसकी तसल्ली तशफ़ी के लिए हम अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं। गुजारिश करूँगा पूरी दोस्तों से, जमात से, कि ये सिलसिला ताउन का ख़त्म न करें, कैंपों को जारी रखें, दोस्तों से राब्ते जारी रखें, ताउन का सिलसिला आपका जारी रहना चाहिए। एक घर में अगर 10-20 लाख भी दे दिया जाए तब भी इनका नुकसान पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या आता है? ज़्यादा से ज़्यादा राशन आता है, मच्छरदानियाँ पहुँच जाती हैं, यानी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिससे ये दिन रात गुजार रहे हैं वही पहुँच रहा है ना। इसके अलावा नुकसान का नहीं पूरा हो सकता हमसे। लेकिन अपनी कोशिश जारी रखें, इनके मकानात की तामीर के लिए और बाकी मामलात के लिए भरपूर ताउन आप जारी रखें। हम इंशाअल्लाह उस वक़्त तक सुकून से, आराम से नहीं बैठेंगे जब तक
ان متاثرین یہ دیکھیں کہ یہ پانی متاثرین کو پلانے کے لیے ایک ٹینکی جو ہے وہ شہر سے لائی گئی ہے جو ان کو پانی پلا رہی ہے سکھر میں. یہ سارے تقریباً جو ہیں وہ متاثرین ہیں جو ادھر ادھر سے نکل کے یہاں اونچی جگہوں پر بیٹھے ہیں اور ٹینٹ وغیرہ لگا کے بیٹھے. ابھی ہمیں ایک سکھر سے دوست نے فون کیا کہ ہمارے پاس سایہ نہیں ہے تو ٹینٹوں کا کچھ انتظام کر دیں, خیمے نہیں ٹینٹ. تو ابھی ہم نے یہاں سے 20 ٹینٹ سکھر سے خریدے ہیں جو ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. ابھی اسی طرح ابھی ٹھل سے ابھی ایک فون آیا ہے کہ ہماری پوری بستی میں کوئی ابھی تک امدادی کارروائی راشن سامان نہیں پہنچا. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ جہاں ہم آ رہے ہیں وہاں آپ پہنچنے کی کوشش کریں, یا پھر اگر ایسی صورت نہیں بنتی تو ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. تو یہ سارا سفر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پر ہمارا مستقل جو ہے وہ کام یہاں ساتھی رہ جائیں اور یہاں کا سروے اور پورے علاقے کو دیکھیں اور ہم وہاں سے تعاون لے کے یہاں بھیجیں اور مستحقین تک پہنچیں. اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اصل مستحقین تک پہنچ کے اپنی طاقت بساط کے مطابق ان سے تعاون کرنے کی کوشش کریں. یہ دور دور تک آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں. تو یہ حالات یہاں کے کیفیت ہے. تباہی اس در بھی ہوئی ہے 4 صدر نوشہرہ اور سوات کے علاقے میں, لیکن وہاں کچھ نہ کچھ کاروبار زندگی چل رہا تھا. یہاں تو لوگ اپنے گھروں میں معصور ہیں, سڑکوں پر بیٹھے ہیں, ہر طرف پانی نظر آ رہا ہے, مچھروں کی حالت کیفیت رات کو یہی لوگ جانتے ہیں. ہم تو پھر بھی یہاں آگے سکون سے ہمیں جماعتیں جو ہیں وہ کمرہ یا ہوٹل ہم لے لیتے ہیں, رہ لیتے ہیں. تو لیکن ان کی حالت کیفیت جو ہے وہ قابل جو ہے رحم ہے. تو سارے ساتھیوں سے گزارش کروں گا, لائیو آنے کا آپ سے پیغام دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ابھی تک کچھ نہیں کر سکے. جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے اتنا تعاون کر دیا ہے, کروڑوں کا کر دیا ہے, یہاں تو کوئی کروڑوں کا نقصان نہیں ہے, یہ خربوں کا نقصان ہے. ساتھی آگے بڑھیں اور اپنے تعاون کو جاری رکھیں. ہم انشاءاللہ سارے کام کاج مصروفیات سب ترک کر کے تبلیغی اور دیگر معاملات ہم اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کیفیت لوگوں کی حالت, یہ لوگ جو ہیں خیموں میں جو ہے بیٹھے ہیں, جو اپنے گھروں میں رہنے والے لوگ تھے, یہ ان کی حالت کیفیت دیکھیں کہ لوگ باہر کس طرح رہ رہے ہیں اور آس پاس پانی کی وہی کیفیت ہے. تو اب نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ جس نے مسلمان بھائی کی ایک تکلیف دور کی, تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی ختم کر دے گا. تو ہمارے لیے ثواب حاصل کرنے کا اور جنت کے حصول کا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے زندگی کو ذرا تھوڑا سا بدلیں, اپنے معاملات کو, اپنے معاملات کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنا بچا کھچا تعاون جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں, اپنے ضروریات سے زائد جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ انصار کا کردار ادا کریں اور ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وہ جب ہم آگے پہنچتے ہیں تو جیکب آباد کے علاقے میں کوٹ نجم الدین میں ہمارا کیمپ ہے, تقسیم ہے. وہاں جب ہم پہنچتے ہیں
تو پھر آپ کو واپسی پہ ساری تفصیلات مزید بتائیں گے جو دیکھیں گے. کے قریب لوگ تعاون لینا چاہتے ہیں. تو ساتھ ہی اگر میری بات وہاں کے علاقے کے قریب کے لوگوں کی سن رہے ہیں، پہنچ رہی ہے، تو آج ہم انشاءاللہ اپنی قیادت کے زیر سایہ ہم جو ہیں وہ آ رہے ہیں. جس ساتھی کو تعاون کی ضرورت ہو، کوئی ایسا ساتھی ہو جس کو تعاون نہ پہنچا، وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہ خیمے دیکھیں، یہ پوری خیموں کی بستی ہے جس میں لوگ رہ رہے ہیں. یہ حالت ہے. سکر شہر میں لوگوں کو بسایا ہوا ہے. تو آپ ساتھی وہاں پہنچے. جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی ایک ساتھی نے ٹینٹ کا کہا، تو ابھی ہم نے یہاں سکر سے خرید لی ہے. اسی طرح اگر کہیں بھی کسی ساتھی کو کوئی ضرورت ہے اور وہ سیلاب سے متاثر ہے اور کسی علاقے میں پریشان ہے، پھنسا ہوا ہے، راشن کی ضرورت ہے یا خیموں کی ضرورت ہے یا مکانات کا معاملہ ہے، کسی چیز کا معاملہ ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کرے. ہم آپ کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ آپ کی مدد ہر صورت کریں گے. ضرورت مند جو ہیں وہ سارے ساتھی رابطہ فرمائیں. جس کو کوئی پریشانی تکلیف ہے وہ ساتھی جو ہے وہ وضاحت کریں، رابطہ کریں. یہ ہمارا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کریں. حافظ عمر فاروق شاگرد صاحب سے، حافظ محمد یعقوب صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں. تو رابطے کریں. ہم انشاءاللہ آپ کی تعاون کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ساتھیوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، تو ہم اس اعتماد پر انشاءاللہ پورا اتریں گے اور آپ تک ان کی امانتیں بھی پہنچائیں گے. اور یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چلو اس ثواب میں، اس اجر میں، اس کار خیر میں یہی ہمارا حصہ کہ ہم اپنے اخلاقی طور پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر آپ کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی حالت پہ رحم فرمائے، آپ کو ایسے آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ پہ رحم کرے. اور روضۃ الخطبہ کے علماء سے، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا تعاون جو آپ نے اکٹھا کیا ہے اس کو یہاں جس طرح آپ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچائیں. یہاں جماعت کی قیادت جو کہ آ چکی ہے اور آپ کا تعاون بھی آنا چاہیے. اور یہ حالات واقعات لوگوں کو تقاریر میں بتلانے کی ضرورت ہے، تو اس کو اپنے موضوع کا حصہ بنائیں. خاص کر سندھ اور جنوبی پنجاب کو بہت حالات خراب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ہر قسم کے مصائب سے، آزمائشوں سے جس کی بوجھ کو اٹھانے کی ہم ہمت طاقت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ایسے بوجھ سے ہمیں محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.